الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کا سبق ہمارے لیے نہایت اہم سبق ہے کہ آج سے صرف کا جو اصل مقصد ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اور صرف کا اصل مقصد کیا ہے کہ سیغوں کی پہچان کرنا۔ تو ماضی کے آج ہم پڑھیں گے ماضی کے صیغوں کی پہچان۔ یہ انتہائی اہم سبق ہے، آپ نے اس کو بار بار دیکھنا ہے، بار بار اس کو سننا ہے، اور بس اب آپ نے اپنے مقصد پہ لگ جانا ہے۔ جب آپ نے اس سبق کو اچھی طرح کر لیا تو اب آپ کے لیے اگلی گردانیں وغیرہ آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو ابھی تک پڑھا ہے اس کا ہم خلاصہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی تک جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی تھی، اس کی دو قسمیں تھیں، ایک با معنی اور ایک بے معنی۔ با معنی کی ہم نے پھر دو قسمیں کر دی تھیں، ایک لفظ مفرد تھا اور ایک لفظ مرکب تھا۔ تعریفات آپ اپنے ذہن میں لاتے جائیں اور پچھلی جو ہے ویڈیو آپ دیکھتے جائیں۔ پھر مفرد کی ہمارے پاس تین قسمیں تھیں، ایک اسم تھا، ایک فعل تھا اور ایک حرف تھا۔ ان تینوں قسموں کو سہ اقسام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے شش اقسام پڑھ لی تھی، 6 قسمیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ اس کے بعد ہم نے 7 اقسام پڑھی تھی، جس میں صحیح پڑھ لیا تھا، معموز پڑھ لیا تھا، مضاعف پڑھ لیا تھا، مثال پڑھ لیا تھا، اجوف پڑھ لیا تھا، ناقص پڑھ لیا تھا اور لفیف پڑھ لیا تھا۔ ساتھ ہی پھر ہم نے آپ کو معرب مبنی کی تعریف بتائی تھی اور اس کے جو اعراب ہیں ضمہ، فتح، کسرہ اور رفع، نصب، جر، جزم، یہ سارے آپ کو بیان کر دیے تھے۔ پھر مصدر، مشتق اور اسم جامد کی تعریف بھی یہ آپ کو بیان کر دی تھی۔ آج کا جو انتہائی اہم سبق ہے وہ سبق ہے ہمارے پاس ماضی کے صیغوں کی پہچان۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں لائے صیغہ کیا ہوتا ہے۔ صیغہ کہتے ہیں حروف، حرکات اور سکنات کی ایک جو مخصوص ترتیب آپ کے سامنے آتی ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ فا عین لام جدا تھا، ان حروف کو آپس میں آپ نے جمع کر دیا، ان پہ اعراب کر دیے تو یہ لفظ فعل بن گیا۔ یہ فعل ہی ایک صیغہ ہے۔ ضاد، را، با، یہ علیحدہ علیحدہ حروف تھے، ان کو آپ نے جمع کر دیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک اعراب لگا دیا ضاربہ، تو یہ آپ کا ایک صیغہ بن جائے گا۔ ثلاثی مجرد کی اگر بات کی جائے، ثلاثی مجرد کی، تو ثلاثی مجرد کے جو صیغے ہیں ان کے جو اوزان ہیں یا ان کی جو شکلیں ہیں ہمارے پاس یاد رکھیں، وہ 3 طرح کا صیغہ آئے گا۔ ماضی مطلق کہہ لیجئے، سادہ ماضی مطلق۔ تو یہ ماضی مطلق کے صیغے کی جو پہچان ہے یا ماضی مطلق کتنی طرح کا آتا ہے، یہ آپ رکھ لیں کہ ماضی مطلق کتنی طرح کا ہوتا ہے یا اس کے اوزان، یعنی کس کس وزن پر آئے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ 3 وزن پہ آئے گا۔ ایک فعالہ پر آئے گا، تینوں پر زبر ہوگی، یعنی فا کلمے پر بھی، آئین پہ بھی اور لام پر بھی۔ ایک فاعلہ ہوگا، فا پر زبر، آئین پر زیر اور لام پر زبر۔ اور ایک ہوگا فاعلہ، فا پر زبر، آئین پر زبر، آئین پہ پیش اور لام پر زبر۔ تو یہ ہمارے پاس 3 طرح کی 3 شکلیں ہیں جی، بس ذہن میں سادہ آپ نے بٹھا لینا ہے، 3 شکلوں کا آپ کو ماضی آئے گا: فعالہ، فاعلہ اور فاعلہ۔ اب یہ ہمارے پاس جو ماضی مطلق کے جو اوزان بنتے ہیں وہ 6 اوزان بنتے ہیں، 6 طرح کے صیغے آتے ہیں۔ یہ ایک ضاربہ آتا ہے، فعالہ کے وزن پر آپ کو 3 طرح کے آپ کو نظر آئیں گے، ایک فعالہ آئے گا، ایک فاتح آئے گا اور ایک ناصرہ آئے گا۔ یہ تینوں ہمارے پاس فعالہ کے وزن پر آ جائیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس جو وزن آئے گا فاعلہ، فاعلہ کے وزن پر بھی 2 جو ہے اوزان آ جائیں گے، 2 ابواب آ جائیں گے، سامعہ، حاسبہ۔ اور فاعلہ کے وزن پر ایک ہی باب آئے گا، کارومہ۔ تو یہ ذرا دین میں دیکھ لیجئے کہ ایک فعالہ کا وزن ہوگا، ایک فاعلہ کا اور ایک فاعلہ کا، 6 باب ہوں گے، ایک ضاربہ، فتح، نصرہ، یہ فعالہ کے وزن پر آ جائے گا، سامعہ اور حاسبہ یہ فاعلہ کے وزن پر آ جائے گا، کارومہ فاعلہ کے وزن پر آئے گا۔
اب اس کے بعد یہ اسٹیپ رکھنے کے بعد آپ نے ایک چیز اور دیکھنی ہے کہ ماضی کے ٹوٹل 14 سیغے ہیں. ٹھیک ہے جی. 14 سیغے میں 3 جو ہو جائیں گے مذکر جو ہے جی مذکر غائب کے، میں جلدی سے لکھ لیتا ہوں، مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، اچھا جی 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 متکلم کے. ٹھیک ہے جی. اس میں واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ آپ نے 14 سیغے ذہن میں رکھنے ہیں. 14 سیغے ٹوٹل ہوں گے، 3 مؤنث مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر اور 2 متکلم کے. ہمارے پاس جلدی سے ہم اس کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس اس کی گردان آ جائے گی فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو اور فعلنا. یہ ہمارے پاس جی گردانیں آ گئی جی، یہ 14 سیغے آ گئے. اب ذرا سب سے بڑی جو بات ہے وہ سیغوں کی پہچان. جب آپ نے سیغہ پہچان لیا تو پھر آپ کو ماضی کا سیغہ پہچان لیا، اس کی علامتیں پہچان لی، تو آپ دنیا جہاں کا ہر جو ہے سیغہ پہچان سکتے ہیں. تو ہمارے پاس جو پہلا سیغہ ہے فعلا، اس کی پہچان یہ میں نے اس طرف جو پہچان رکھی ہے کہ 3 حرف ہوں گے، ان تینوں پر حرکت ہوگی. جیسے داربا، فتح، سمیہ، حسیبہ، اور اسی طرح کاروما، ناصرہ، ان 3 حروف ہوں گے، تینوں پر کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی زبر زیر پیش. ہمارے پاس جو تثنیہ مذکر غائب ہے، اس کے فعلا، اس کے آخر میں آپ کو الف نظر آئے گی. الف نظر آ گئی، پہچان لیں کہ آپ کا جی تثنیہ مذکر غائب کا سیغہ ہے. اور فعلو، واو آ گئی آخر میں، سیدھا سیدھا جمع مذکر غائب کا. واحد مؤنث غائب میں جو ہے تا ساکن آ گئی جی، آخر میں تا ساکن آ گئی، واحد مؤنث غائب. تا الف تا آ گئی، فعلتا، تثنیہ مؤنث غائب. سیدھا سیدھا آپ نے پہلے سیغہ دیکھنا ہی نہیں، ماضی کا سیغہ ہمیشہ آخر سے دیکھا جائے گا. جمع مؤنث غائب کا ہے نون زبر نا، فعلنا. اسی طرح آگے چلتے ہیں جی، ہمارے پاس جو اگلے سیغے ہیں 7واں سیغہ، اسی واحد مذکر حاضر فعلتا، آخر میں تا زبر تا، بس. تثنیہ مذکر حاضر فعلتما، اس کو تما دیکھ لے. آگے ہمارے پاس جی دیکھیں جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر کی جو علامت ہے وہ ہے جی فعلتم، تم اس کی آخر میں ہوگا. اچھا جی آگے واحد مؤنث حاضر کے آگے فعلتی، تا ساکن. تثنیہ مؤنث حاضر کی کیا ہے فعلتما، آخر میں تما. اور جمع مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے تننا، آخر میں آپ نے لفظ تننا دیکھنا ہے. اور واحد متکلم کی علامت کیا ہے جی فعلتو، آخر میں صرف آپ نے تاپش تو دیکھنا ہے. اور فعلنا، نون الف زبر نا. یہ جی آپ دیکھ لیں 14 سیغے ہیں. میں نے آپ کو ایک ایک سیغے کی علامت بھی بیان کر دی. آپ نے ان سیغوں کی علامتیں دیکھنی ہے، اور علامتیں دیکھ کر اب آپ نے اگلا سٹیپ کرنا ہے. اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے؟ اگلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو سیغے میں دیتا جاؤں گا، کچھ مشقیں کرواؤں گا، آپ نے ان مشقوں کو حل کرتے جانا ہے. ساتھ یہ دیکھیں یہ جو میں بتایا ہیں 14 سیغے، آپ اس کو یاد کر لیں. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. یہ آپ بار بار یاد کریں، بار بار آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ ان کی علامتوں جو بار بار میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ علامتیں آپ نے دیکھنی ہے، ان علامتوں کو پہچاننا ہے. جب آپ نے یہ یقین مانے ماضی کر لی تو آپ کا کافی حد تک کام ہو گیا صرف یاد ہونے کا. آپ اس کو ماضی کریں پھر مضارع کریں. میں کہتا ہوں کہ آپ ماضی مضارع کر لی، آگے صرف کوئی چیز نہیں رہے گی. وہ میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ صرف لوگ کہتے ہیں آتی نہیں. انشاءاللہ آپ سیغے بھی کریں گے. میری ویڈیو لازمی دیکھیں، بہت محنت سے بنا رہا ہوں. اس کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں.